مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہم نے کل اس عنوان پر کہ جس چیز کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے اس سے برکت ملتی ہے، نفع حاصل ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے اس مضمون پر تقریباً 9 آیات کریمہ سے استدلال کیا اور 6 حدیثوں سے استدلال کیا تھا۔ چھٹی حدیث جس میں حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس نبی کریم علیہ السلام کے چند منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس سے ملے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس کے اہل خانہ سے ملے ہیں، اس پر حضرت عبیدہ بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بال مبارک بھی ہوتا تو وہ میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر تھا۔ یہ ہم نے کل بیان کیا تھا، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اسی کی شرح میں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ کسی جنگ میں جاتے اس منہ مبارک کی برکت سے وہ اللہ کی جناب سے رحمت اور فتح اور نصرت پاتے۔ جنگ یمامہ ہو رہی تھی، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، جھٹکے سے سر ہوا نیچے، ٹوپی مبارک نیچے گر گئی۔ جو ہی ٹوپی مبارک نیچے گری، حضرت خالد بن ولید تو تلوار چلانی چھوڑ دی، او میری ٹوپی، نیچے اترے، اور جب تک ٹوپی ملی نہیں، سر پر رکھی نہیں، جنگ شروع کی نہیں۔ جب اللہ نے فتح دے دی، ساتھی کہنے لگے آپ نے یہ آج کیا کیا؟ ٹوپی کی قیمت کیا ہوگی؟ معمولی سی ایک ٹوپی ہے، اس کی خاطر آپ نے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا؟ اور میں ہاں، تمہاری نظر کپڑے کی اس ٹوپی پر ہے اور میری نظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بال مبارک پر تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ ٹوپی جس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں وہ مشرکوں کے پلیت ہاتھوں کے اندر لگ جائیں۔ اب وہ نجدی فکر جو ہے، جیسا کہ میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، ان کا نظریہ یہ ہے غار ہرا پر چڑھنے لگو، غار ثور پر چڑھنے لگو، نیچے بورڈ لکھا ہوا ہے خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تم نے یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھو، ان کا تو یہ نظریہ نہیں تھا۔ دین ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے، اور ہمیں تک سرکار نے ڈائریکٹ دین نہیں دیا بلکہ صحابہ کرام کے واسطہ سے دین دیا ہے۔ تو جو سرکار کا طریقہ مبارکہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ تھا، اس پر چلو، ادھر ادھر کی مت مارو، شیطان کو رستہ مت دو۔ ایک دیوبندی عالم گزرے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح ہے فضل الباری کے نام سے لکھی ہے۔ فضل الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت کہ اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تبرک بے آثار الصالحین جائز ہے، بدعت نہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں، چنانچہ امام احمد بن حنبل کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، وہ انہوں نے اپنی آستین مبارک کے اندر سی رکھا تھا۔
کس نے؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے۔ جب بھی کوڑا لگتا تھا نا، کوڑے پڑ رہے تھے نا بادشاہ کی طرف سے، کوڑا لگتا تھا تو آستین کو اٹھا لیتے تھے، کہیں سرکار کے بال مبارک پر ضرب نہ آ پائے۔ دیکھیے ائمہ اہل سنت کتنا بڑا حیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب چیزوں کا، اور افسوس کہ آج کلمہ پڑھنے والے وہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا خیال ہی نہیں کرتے، اور کہتے نہیں بھئی یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ فیس بک پر ایک دیوبندی مولوی صاحب گزرے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری، ان کا ایک خطبہ وہ پیش کیا جاتا ہے، عربی خطبہ وہ جو تقریر سے پہلے پڑھتے ہیں، بڑا شاندار، آواز بڑی شاندار ہے، لب و لہجہ بھی بڑا زبردست ہے، لگتا ہے کہ واقعی اپنے زمانے کے بڑے خطیب تھے عطا اللہ شاہ صاحب۔ لیکن اس خطبے کے اندر بھی یہی ہے کہ جس نے کسی نبی یا ولی سے برکت حاصل کی، برکت حاصل کرنا چاہا، تو اس پر بڑا خسران اور بڑا وبال پڑتا ہے۔ نہیں شاہ جی، نہیں، اللہ والوں سے برکت حاصل کرو، اللہ کے ولی سے برکت حاصل کرو تو ملتی ہے۔ یہ جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے بال مبارک کے ساتھ جو ٹچ ہو جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور حدیث شریف بھی سن لیجیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ مسلمانوں کے امام تھے، خلیفہ تھے۔ خلافت راشدہ کا دعویٰ تو ہم نہیں کرتے، خلافت راشدہ حضرت سیدنا امام حسن پر ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بھی نا لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ اگر مقابلہ آئے ہمارا اور حضرت امیر معاویہ کا، ہم زمین پر ہیں، حضرت معاویہ آسمان پر ہیں۔ حتیٰ کہ سرکار غوث اعظم کا اور حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ کرو، سرکار غوث اعظم زمین پر ہیں، حضرت امیر معاویہ آسمان پر ہیں۔ لیکن اگر مقابلہ آ جائے حضرت امیر معاویہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کے درمیان، تو پھر امیر معاویہ زمین پر ہیں اور مولا مرتضیٰ آسمانوں پر ہیں۔ نہیں، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے، صحابی رسول ہیں۔ اور پھر مولا حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صلح فرمائی تھی حضرت امام حسن نے۔ جس کے ساتھ مولا حسن صلح کریں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، اور جس کے ساتھ امام حسین لڑائی کریں ہم اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ واش روموں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا، باہر ہی جانا پڑتا تھا۔ اچھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بھائی جان کو تو یاد ہوگا، یہ فلش وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، یہ تو آپ لوگوں کے لیے اللہ نے موجیں لگا دی ہیں نا۔ گھروں کے ایک کونے کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی تھی، دیوار بنا کے نا پردہ کر کے، وہ جی لیٹرین ہے جی، اس میں زمین سے اوپر وہ پودا بنا ہوتا تھا، اس پر بیٹھ کر وہیں قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جمع دار نہیں آتی تھی، وہ گند اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اور جب ہمارے ہاں وہ فلش کا سلسلہ شروع ہوا نا، وہ نالی جو گلی کے اندر ہے اس کے قریب وہ ایک حوضی کھودی گئی، چھوٹا سا حوض کھودا گیا، اور اس میں وہ پائپ گیا، تو اتنی خوشی ہوئی کہ چلو جان چھوٹی، وہ بھلے بھلے موج لگ گئی جی، یاد ہے تو نہیں؟ اچھا، تو رفع حاجت کے لیے سرکار باہر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے مشکیزہ لے کر چلا گیا۔ ہاں، سرکار خوش ہو گئے، یہ پانی لے کر آیا ہے، وضو کے لیے پانی لے کر آیا ہے، استنجا کے لیے پانی لے کر آیا، خوش ہو گئے سرکار۔ سرکار کے جسم اقدس پر دو کپڑے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک کپڑا مجھے عطا کر دیا، خوش ہو گئے۔ اب یہ بھی سوچو، جس سے سرکار خوش ہو کر کوئی چیز عطا فرمائیں، ہم کون ہیں یار جو ان کے خلاف باتیں کریں۔ اچھا، سرکار نے وہ تہبند مبارک کا کپڑا مجھے عطا کر دیا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آج کے دن کے لیے نا، یعنی آخری ٹائم کے لیے، وہ کپڑا سرکار کے جسم سے ٹچ شدہ کپڑا میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اچھا، ایک بات دوسری، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حجامت بنوائی، بال مبارک بھی ترشوائے، ناخن مبارک بھی سرکار نے ترشوائے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے بال مبارک اور ناخن مبارک وہ بھی سنبھال کر رکھ لیے۔ تو اب نصیحت فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے
تو وہ جو سرکار کا کپڑا مبارک ہے نا، قمیص مبارک، کپڑا مبارک جو بھی تھا، اس کو میرے نیچے جسم کے ساتھ لگا دینا. جب کفن بنانے لگو نا تو اس کو میرے جسم کے ساتھ چپکا دینا. اور جو سرکار کے بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں، ان کو یہاں میرے منہ پر، میری آنکھوں پر، جہاں میں سجدہ کرتا ہوں، مواضع سجود، یہاں یہ گھٹنوں پر، یہ ہتھیلیوں پر یہ رکھ دینا. فرماتے ہیں سن لو، اگر مجھے کسی چیز نے نفع دیا تو یہی بابرکت چیزیں ہوں گی، یہی بابرکت چیزیں ہوں گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ دوست جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر بڑا دھڑلے سے کرتے ہیں اور حضرت علی کا ذکر پسند نہیں کرتے. اور تم حضرت معاویہ کی بات مان لو، حضرت معاویہ کی بات مان لو. وہ اپنے آخری وقت کے لیے کہتے ہیں اگر مجھے کسی چیز نے نفع دیا تو یہی چیزیں ہوں گی، وگرنہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ ان چیزوں سے اپنی قبر کے اندر نفع کی امید رکھتے ہیں. وہ ابھی نہیں تھے نا، وگرنہ کہہ دیتے اللہ کے بغیر تو نفع کوئی دے ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں اگر مجھے کسی نے نفع دیا تو وہ یہی چیزیں ہوں گی. الاستیعاب، امام گزرے ہیں ابن عبد البر، ان کی کتاب ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 399 ہے. اب حدیث نمبر 8. نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، آپ کا انتقال ہوا. سرکار کو بڑی پیاری تھی یہ. اچھا، ان کی صاحبزادی بھی تھیں، ایک نام یاد ہے کسی کو ان کا؟ حضرت امامہ. حضرت امامہ وہ پتہ سرکار کو کتنی پیاری تھی. سرکار نماز پڑھ رہے تھے، وہ آ گئیں. سرکار نے یوں ہاتھ پکڑ کر نا اٹھایا، لگا دیا سینے سے. اللہ کی نماز شروع ہے. رکوع جانے لگے، سجدے کرنے لگے، اتارا اور رکوع چلے گئے، سجدے چلے گئے. پھر جب سجدے سے سر اٹھایا، پھر حضرت امامہ کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر سینے سے لگایا، پھر اللہ کی نماز میں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ. اچھا، یہ حضرت سیدہ زینب کا ہوا انتقال. تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے جب حضرت زینب کو غسل دے دیا، غسل سے فارغ ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، سرکار نے اپنا تہبند ہمیں دیا کہ اس تہبند مبارک کو سب سے پہلے پہنائیں اور یہ میری شہزادی کے جسم سے چمٹا رہے. یہ ہے مسلم شریف جلد 1 صفحہ 304، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 168. اب اس سے اندازہ لگائیے سرکار کیوں اپنا تہبند مبارک دے رہے کہ میری بیٹی کے جسم کے ساتھ لگا رہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں والحکمۃ فی اشعارها به تبریکها ففیہ التبرک بآثار الصالحین ولباسہم. اس تہبند کو شعار بنانے میں حکمت یہ تھی کہ سیدہ زینب کو اس سے برکت حاصل ہوتی رہے، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل ہوتی ہے. آپ نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے مرشد کی ٹوپی یا کوئی کپڑا یا کرتا مبارک لے کر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بھئی اس کو میرے کفن میں رکھنا ہے، اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے گا. ایک مشہور دیوبندی مناظر گزرا ہے سنبھل، انڈیا میں ایک جگہ ہے سنبھل. وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی منظور سنبھلی، بعد میں نعمانی کے نام سے مشہور ہوئے. اور اسی مولوی صاحب سے سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے آقائے نعمت ہیں، ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا بریلی شریف میں حفظ الایمان کی عبارت پر. بڑا شاندار مناظرہ ہوا تھا. تو یہ مولوی منظور سنبھلی جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معارف الحدیث. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صاحبزادی کے لیے جس اہتمام سے اپنا تہبند مبارک دیا، پھر بریکٹ میں آگے لکھا ہے، اور بعض روایات میں تصریح ہے کہ جب آپ کو غسل مکمل ہو جانے کی اطلاع دی گئی
اس وقت آپ نے اپنے جسم اقدس سے نکال کر وہ تہبند دیا بریکٹ بند، اور تاکید فرمائی کہ اس کو شعار، اور بریکٹ میں معنی لکھا ہے یعنی سب سے اندر کا لباس، بریکٹ بند بنا دو۔ سرکار نے تہبند مبارک دی اور کیا فرمایا، اس تہبند کو شعار بنا دو، یعنی سب سے اندر والا لباس جو جسم کے ساتھ چمٹا رہے۔ اس سے علماء کرام نے سمجھا، اس حدیث سے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے لباس وغیرہ کا تبرک کے طور پر اس طرح کا استعمال درست ہے اور نفع کی امید ہے۔ اس سے نفع کی امید ہے، جو جسم کے ساتھ کپڑا ٹچ ہو جائے اس سے نفع کی امید ہے، تو وہ جسم والا کتنا بابرکت ہوگا جس کے جسم سے ٹچ ہونے والا کپڑا بھی نفع مند ہو جاتا ہے۔ اب حدیث نمبر 9، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں، میرے گھر میں کسی جگہ نماز ادا فرما دیں، جس جگہ کو آپ جائے نماز بنائیں گے، نماز کی جگہ بنائیں گے، میں اس جگہ کو نماز گاہ بنا دوں گا، پھر میں اپنے گھر میں وہی نماز پڑھا کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اسی مقصد کے لیے عتبان بن مالک اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے وہاں ایک جگہ نماز پڑھ دی جہاں سرکار نے نماز پڑھی تھی، پھر وہیں پر حضرت عتبان بن مالک نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 60، باب المسجد فی البیوت، یعنی گھروں میں مسجد بنانے کا باب۔ اچھا، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حافظ علی الاطلاق، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ انہوں نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الباری۔ اس کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، او وطأہا، یا وہاں قدم مبارک رکھ دیا، وہاں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ وہاں سے برکت لینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ دُعِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ لِيُتَبَرَّكَ بِهِ أَنَّهُ يُجِيبُ۔ فرماتے ہیں یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا عرض کیا تھا، آقا میرے گھر تشریف لائیں، تو سرکار نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا نا۔ فرماتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، اگر کسی صالح سے اس کا کوئی محب عرض کرے کہ جناب آپ میرے گھر تشریف لائیے، تو اگر وہ مصروف نہ ہو تو اس کو اپنے اس محب کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ وہاں اکڑ نہیں دکھانی چاہیے کہ میں کیوں غریبڑے دے کر جاواں، نہیں، وہاں جانا چاہیے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 522۔ حدیث نمبر 10۔ اچھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا مکہ مکرمہ، تو ظاہر ہے وہاں رستے میں آپ نے نمازیں بھی پڑھی تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سرکار کی سنتوں کے بڑے شائق تھے، عاشق تھے سرکار کی سنتوں کے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کرنا کہاں نماز پڑھی تھی میرے آقا نے، وہیں جا کر نماز پڑھتے، وہیں جا کر۔ بخاری شریف میں ہے کہ رستے میں نا ایک جگہ کچھ لوگوں نے مسجد بنا دی تھی کہ آتے جاتے راہی یہاں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہاں قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بخاری شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 70 ہے، باب المساجد اللاتی علی طرق المدینہ، یہ چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، اب دیکھیے مسجد، اگر جو مسجد بنی ہوئی تھی وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تو نماز ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ ہو جاتی، لیکن وہاں کیوں نہیں پڑھی؟ جگہ ڈھونڈ کر اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں سرکار کے قدم مبارک لگے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ جس جگہ پر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں وہ جگہ زیادہ برکت والی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ منسوب چیزوں سے برکت حاصل نہیں ہوتی تھی تو بخاری شریف کے اندر یہ ابواب کیوں موجود ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیثیں کیوں موجود ہیں؟ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ ان چیزوں سے برکت اور نفع حاصل کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے سبق میں بتایا تھا، یعنی ایاک نعبد کی تفسیر کرتے ہوئے جو پہلا سبق تھا کہ اللہ کا ارشاد ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر جا کے نماز پڑھو۔ یہ قرآن میں حکم ہے نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے بھی یہی حکم تھا، لگتا یہی ہے کہ بھئی وہاں مقام ابراہیم پر کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں نا، قدم بھی نہیں ہیں، نشانات ہیں۔ جب خلیل اللہ کے قدم لگیں جہاں پر، وہاں اللہ فرماتا ہے یہاں جا کے سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ تو جہاں حبیب اللہ نے نماز ادا کی ہے، جہاں ان کے قدم مبارک لگے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے تو نہیں تھے نا، وہ اس لیے وہاں جاتے تھے، یہاں برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس موضوع پر گفتگو ہوگی، نجدیوں کے پاس صرف ایک ہی سوال ہے، وہ کہیں گے دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس درخت کا نام ہے شجرہ بیعت، شجرۃ الرضوان، بیعت والا درخت، بیعت رضوان والا درخت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ پتہ چلا منسوب چیزوں سے برکت نہیں ملتی، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے نا اس کا جواب میں اپنی زبانی کیا دوں۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ وحید الزمان۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے غیر مقلد حضرات ہیں نا، یہ غیر مقلد نہیں ہیں، یہ پکے اپنی جماعت کے مقلد ہیں، جو جماعت نے کہہ دیا بس اسی پر چلتے ہی ہیں، اپنی تحقیق نہیں ہے۔ اور یہ ان میں دو بندے واقعی غیر مقلد تھے، ایک نواب صدیق حسن خان اور ایک یہ علامہ وحید الزمان۔ یہ واقعی جو ان کے من میں آتا تھا وہی کرتے تھے، جو سمجھ آئی وہ بیان کر دیا۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں شجرۃ الرضوان کا مقام لوگوں پر چھپ گیا، ان کو بتحقیق معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ یعنی اس مقام پر بعد میں پتہ نہیں یہ درخت تھا، پتہ نہیں یہ درخت تھا، پتہ نہیں یہ درخت تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے گمان سے ایک درخت معین کر لیا۔ جب حضرت عمر نے سنا کہ لوگ اس کی زیارت کو آتے جاتے ہیں تو اس درخت کو کٹوا دیا۔ کٹوا ڈالنے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ شرک کا زمانہ قریب گزرا تھا۔ یہ صحابہ کرام پہلے کیا تھے؟ مشرکی تھے نا، کہ سرکار کی نگاہ کرم پڑی تو مشرکوں کو انہوں نے پاک کر دیا۔ والذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، پاک کرنے کے لیے آئے۔ ذرا ایک بات کی طرف دھیان دیجیے، تفصیلی بحث تو اپنے مقام پر آئے گی۔ بعض لوگ صحابہ کرام کو کافی گالیاں والیاں دیتے ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے تین لوگوں کے، جس طرح کہ شیعہ کہتے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو مجرم کون ہوگا؟ کبھی سوچا نہیں شیعہ حضرات نے کہ اعتراض صحابہ پر ہے یا نبی کریم علیہ السلام پر؟ کیونکہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی بیان کر رہا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آگے ویزکیہم، میرا مصطفیٰ ان کو پاک بھی کرتا ہے۔ 23 سال کا عرصہ لگا کے صرف 3 بندوں کو ہی پاک کر سکے تو اس میں تو سرکار کی توہین ہو رہی ہے۔ نہیں، میرا مصطفیٰ تو وہ تھا جدھر نگاہ اٹھائی جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کٹوا ڈالنے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ شرک کا زمانہ قریب گزرا تھا، حضرت عمر کو ڈر ہوا کہیں رفتہ رفتہ جاہل لوگ اس کی پرستش نہ کرنے لگے۔ جاہلوں میں ہوتا ہی ہے، جس طرح کئی مزارات پر آپ جاہلوں کو دیکھیں گے، جاہلوں کو
وہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، علماء اہل سنت نہیں کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، خبردار، زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، پورا رسالہ لکھا ہے، خبردار قبر کو سجدہ نہیں کرنا، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، لیکن کئی جاہل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی یہ خیال ہوا کہیں جاہل لوگ اس کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ علامہ وحید الزمان آگے مثال بھی دیتے ہیں، جیسے ہندو مشرک کہ پیپل، تلسی وغیرہ درختوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ دوسری بات کہ وہ درخت بالیقین متعین نہیں ہوا تھا، یہ پتہ نہیں تھا درخت کون سا ہے۔ حضرت عمر نے یہ خیال کیا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی دوسرا درخت ہو اور لوگ ناحق اس کو متبرک سمجھ لیں، جو متبرک نہیں ہے اور غلطی میں گرفتار رہیں۔ یہ حوالہ ہے لغات الحدیث باب خا، صفحہ 92، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کراچی، ذرا دکھانا۔ جو حوالے پڑھ رہا ہوں ساری کتابیں یہاں موجود ہیں۔ یہ ہے، یہ لغات، اچھی کتاب ہے یہ۔ اب حدیث نمبر 11، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن کوئی دور پر رشتے کی ایک خالہ تھی جن کا نام ہے ام سلیم، سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں چمڑے کا بچھونا موجود تھا، سرکار وہاں لیٹ گئے، آرام فرما ہو گئے، آنکھ مبارک لگ گئی۔ تو گرمی کا موسم تھا، سرکار کے جسم اقدس سے پسینہ بہنا شروع ہوا، اور چمڑے کی تھی بچھونا چمڑے کا تھا، تو چمڑے پر پسینہ سرکار کا جمع ہو گیا۔ ام سلیم آئیں، انہوں نے دیکھا سرکار کا پسینہ جمع ہو گیا ہے، انہوں نے برتن لیا اور یوں کر کے سرکار کا پسینہ مبارک اپنے برتن میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی تو سرکار نے فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرجو برکتہ لصبیاننا، ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہوئے یہ پسینہ جمع کر رہی ہیں، برکت کے لیے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کیا برکت لگا رکھی تو نے، یہ نہیں کہا، فرمایا لقد اصبت، تو نے ٹھیک کیا، ٹھیک کہا ہے، تو نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 257 ہے، باب طیب عرقہ صلی اللہ علیہ وسلم والتبرک بہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ اقدس کی خوشبو اور اس سے برکت لینے کا بیان۔ اب ان تمام احادیث سے کیا آپ کو معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ منتسب ہو جائیں، سرکار کے ساتھ منسوب ہو جائیں، ان سے برکت بھی ملتی ہے اور ان سے رحمت بھی ملتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 84 میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کبیر کے اندر، معجم کبیر کے اندر اور معجم اوسط کے اندر سند جید کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ حدیث ہے کیا؟ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی بیوی ام عاصم یہ فرماتی ہیں کہ عتبہ کے ہاں ہم تھی 4 بیویاں، اور اپنے خامند کو خوش رکھنے کے لیے ہم بڑی بن ٹھن کے رہتی تھیں، بن سور کے رہتی تھیں، بڑھیا سے بڑھیا خوشبو لگاتی تھیں۔ یاد رہے کہ عورت کو بننا سنورنا چاہیے، پاک صاف ستھری رہنا چاہیے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے خامند کے لیے۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تقریر کر رہا تھا، برمنگھم میں، بہت بڑی مسجد ہے، بڑی شاندار، گھمگول شریف۔ وہاں میں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں یہ گلہ ہی کرتی رہتی ہیں کہ مولوی ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں اجازت دینا، جاؤ جنیاں مرضی خوشبوئیں لاؤ تے جس طرح مرضی بن ٹھن کے رہو، بس ایک گل ہے جو کریا جائے اپنے خامند واسطے کریا جائے، ایویں بغیراں واسطے نہیں۔
پہلے تو سارے علماء ویکھن لگ پے کی کہنے لگا ہے، لیکن جب میں کیا پھر سارے ہس بھی پے، ہاں تو حق ہے بھی۔ پھر ایک آواز آئی، ہاں ساڑھے واسطے ہلدی دی خوشبو ہی رہ گئی ہے، تو باقی جو ہے نہیں، ایسے نہیں بننا سنورنا چاہیے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے۔ اور پھر سوکنے ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار کرے، مجھ سے زیادہ پیار کرے، وہ نا آپس میں مقابلہ بھی کرتی تھی، بن سنور کے رہتی تھی، خوشبو لگاتی تھی۔ حضرت ام عاصم فرماتی ہیں کہ لیکن جب ہمارا خامد گھر آتا نا، ہم سب کی خوشبو غائب ہو جاتی اور خامد کی خوشبو غالب ہو جاتی۔ ہم نے بڑی تلاش رکھی، یہ نہ کدی لوندا نظر آیا ہے نہ لیندا نظر آیا ہے، یہ اندھی خوشبو کیویں ہے؟ آخر ایک دن چاروں نے گھیر لیا، گھیر کے کہا، اوے ہمارے خامد ہمیں یہ تو بتا، تیری خوشبو آ کیسے رہی ہے؟ کہاں سے لیتا تو خوشبو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں میں نے تو اللہ کی قسم ہے کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ اور پھر آتی کہاں سے ہے خوشبو؟ کہنے لگے ایک مرتبہ نا میری پت پک گئی، پھوڑے بن گئے، پھنسیاں بن گئیں، بڑا علاج کرایا، آرام نہیں آیا، تو میں نے آ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، آقا میری تو پھنسی ختم ہو گئی ہے۔ اب صحابی کا ایمان کیا تھا؟ یہ مصیبتیں دور کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ دافع البلا ہیں کہ نہیں؟ شافی الامراض ہیں کہ نہیں؟ بیماریوں کو دور کرنے والے ایمان تھا نا، تبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سرکار نے فرمایا چل پھر کپڑے اتار دے کپڑے۔ وہ کہتے ہیں میں نے باقی کپڑے اتار دیے، اپنا ستر جو ہے وہ چھپا کرنا، سرکار کے پاس بیٹھ گیا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف یوں اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ملا، یوں مل کے نا اپنے دستے مبارک کرم والے، شفا والے، برکت والے، رحمت والے ہاتھ مبارک میری عیب پشت پر پھیر دیے۔ بس سرکار کا ہاتھ مبارک لگنا تھا کہ بیماری دور ہو گئی اور خوشبو پیدا ہو گئی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سرکار کے ہاتھوں میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، تھوک مبارک بھی تو سرکار کا تھا نا، اور ان میں شفا بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ جو چیزیں اللہ والوں کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں، اللہ ان میں رحمتیں بھی رکھتا ہے، برکتیں بھی رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تھا۔ وہ کل میں نے حدیث سنائی تھی نا، یہ کس نے بنا کر دیا تھا؟ یاد ہے کوئی؟ ہاں نہیں، تمیم داری، حضرت تمیم داری نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں۔ وہ جو ناصر الدین البانی کے حوالے سے نہیں میں نے لکھوایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آتے، حاضر ہوتے، تو ممبر مبارک پر جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں حاضر ہوتے اور اس جگہ پر یوں ہاتھ مبارک ملتے، یوں ہاتھ مبارک پھیر کرنا، پھر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ آیا یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ وہ جگہ ہے جس کے ساتھ میرے لجپال آقا کا جسم مقدس ٹچ ہوا ہے، اور جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم اطہر ٹچ ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں اور برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، شفا شریف جلد 2 صفحہ 57۔ مشہور محدث ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یمسح بہا تبرکن بموضع لمسہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے جو جگہ نبی کریم علیہ السلام کے بدن اطہر کے ساتھ مس ہوئی تھی۔ اچھا، شفا شریف کی ایک اور شرح بھی ہے، امام شہاب الدین خفاجی نے لکھی ہے، نسیم الریاض۔ وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی جس جگہ پر سرکار کا جسد انور لگایا یا سرکار کے مقدس کپڑے لگے تھے، اس جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و صالحین اور ان کے آثار سے اور جس چیز کا بھی ان سے تعلق ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، جب تک کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ کیا مطلب عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو؟ کہ لوگ ان کی پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے، اسی کو بیان کرتا آ رہا ہوں۔ اسی بات پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ ابھی تک زمانہ جاہلیت کے قریب ہیں، جس میں لوگ درختوں، پتھروں، بتوں کو معبود مانتے تھے، کہیں لوگ اس درخت کو ہی معبود نہ مان لیں۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی منافات نہیں، اور ہمارے زمانہ کے جن چند جاہلوں نے صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنے سے انکار کیا ہے ان کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔
لو جی امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جاہل برکت لینے سے انکار کرتے ہیں ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اعتبار انہی کا ہے جو اللہ والوں کی طرف منسوب چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ ایک اور حدیث شریف بھی سن لیجیے، حدیث نمبر 14۔ ابو داؤد بن ابی صالح وہ کہتے ہیں، مروان گورنر بھی رہا ہے نا مدینہ منورہ کا، اپنی گورنری کے زمانے میں وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر اپنا منہ رکھ کے بیٹھا ہے، اور منہ رکھنے کے دو سٹائل ہو سکتے ہیں، ایک یوں اور ایک یوں۔ اگر یوں رکھا جائے منہ تو جو آنے والا ہے وہ پہچان لیتا ہے نا، اور اگر یوں ہو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہچان نہ سکا، کیوں کہ یوں کر کے منہ سرکار کی قبر انور پر تھا۔ اس نے آتے ہی دیکھا، غصہ آ گیا اس کو، اس نے آج یہاں سے پکڑا، اوے تم کیا کر رہے ہو؟ جب اس بندے نے اپنا چہرہ اٹھایا نا تو معمولی بندہ تو نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ انہوں نے فرمایا، مروان میں جانتا ہوں میں کیوں آیا ہوں، سن، جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب دیکھیے یہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا، یہ حدیث ہے مستدرک امام حاکم جلد 4 صفحہ 515، مسند احمد جلد 5 صفحہ 422، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 5، اور چیپٹر کیا ہے مجمع الزوائد کا؟ باب وضع الوجہ علی قبر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حاکم اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور بڑا مشہور نقاد امام ذہبی جو چوکتا نہیں ہے، کئی صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دیتا ہے، جب اس نے اس حدیث کو پڑھا تو ساتھ ہی نیچے لکھا صحیح، اس حدیث کو ضعیف نہ کہنا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب جب بندہ آتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے کے پاس آتا ہے، بڑا ہے نا چھوٹے کے پاس تو بالعموم کچھ دینے کے لیے آتا ہے، چھوٹا ہے بڑے کے پاس تو وہ دینے نہیں لینے آتا ہے۔ اب یہاں آیا کون ہے؟ ابو ایوب انصاری۔ آیا کن کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب آنے والا چھوٹا ہے یا بڑا؟ چھوٹا ہے۔ اور دینے آیا کہ لینے آیا؟ لینے ہی آیا نا۔ کیا لینے آیا تھا؟ کیا لینے آیا؟ اچھا، اور ایک بات اور بھی سنو، آپ آج سارے یہاں آئے ہو، آپ کے سامنے یہ کینچیاں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ پلر بھی ہے، یہ دیوار بھی ہے، اور میں بھی بیٹھا ہوں۔ آپ کس کے پاس آئے ہو؟ میرے پاس آئے ہو نا۔ پتھروں کے پاس کوئی نہیں آتا سوائے حرم مکہ کے، پتھروں کے پاس کوئی نہیں آتا، آتا زندہ کے پاس ہی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کس کے پاس آئے تھے؟ سرکار کی قبر انور کے پاس۔ تو زندہ سمجھ کے آئے تھے یا ویسے ہی آئے تھے؟ زندہ سمجھ کے آئے تھے، یعنی ان کا بھی ایمان تھا، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئے کیا کرنے تھے؟ زندہ کو سمجھ کے آئے، لیکن کیا کرنے آئے تھے؟ دینے آئے تھے کہ لینے آئے تھے؟ لینے آئے تھے۔ کیا لینے آئے تھے؟ یہی کہا ہوگا نا، میں گدا تو بادشاہ بردے پہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو ایاک نعبد، مولا ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں۔ عبادت کا معنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کیا ہے؟ یا اللہ ہم مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر صرف تیرا کہا مانیں، صرف تیرے ادب آداب بجا لائیں، اور اگر کسی اور کا کہا مانیں، کسی اور کا ادب کریں
تو وہ مستقل سمجھ کر نہیں، غیر مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر نہیں، ممکن بالذات سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر نہیں، تیری رحمتوں کا محتاج سمجھ کر کسی اور کا ادب کرے۔ ایاک نعبد، آگے فرمایا وایاک نستعین، اللہ دعا سکھا رہا ہے نا، اور بندے یہ بھی کہے صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یہ دعا ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے، دعا ہے، انشاء ہے۔ یا اللہ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگے، لیکن تیرا بندہ سمجھ کر، تیرا محتاج سمجھ کر، ممکن بالذات سمجھ کر کسی اور سے مدد مانگیں، لیکن واجب بالذات سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگیں۔ اب یہیں سے مسئلہ معلوم ہو گیا، اگر آپ نے کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی واجب بالذات اور مستقل سمجھ کر کوئی چیز مانگی، آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ بچے سے بھی آپ نے پانی کا گلاس مانگا، ذرا پانی دینا، لیکن اس کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر مانگیں گے تو شرک نہیں بنے گا۔ شرک کب بنے گا؟ جب کسی کو مستقل اور واجب بالذات سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر تجھ سے مانگو گے۔ قرآن پاک سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جو مبتدعین ہیں نا، بدعتی لوگ، کرتے خود بدعتیں ہیں، الزام ہم پر لگاتے ہیں، وہ یہاں کہیں گے کہ نہیں بھائی، کسی اور سے بھی اگر تم نے مدد مانگی تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ایاک نستعین، یہاں حصر موجود ہے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں بس۔ وہ ایک مفتی صاحب کراچی کا ہے، وہ بھی ایک دن کہہ رہا تھا بھائی ایاک نستعین، یار شرک نہ کرو، صرف اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، یہ شرک ہے۔ وہ تقریر کر رہا تھا فیس بک پر، میں نے سنی۔ وہ مفتی صاحب نہیں، شرک اس وقت بنے گا جب کسی کو واجب بالذات یا مستقل یا غیر محتاج سمجھ کے مدد مانگو گے۔ یہ چیزیں صرف شان الوہیت کے لائق ہیں، یہ سمجھ کر صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کر، اس بندے کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، یہ سمجھ کر مدد مانگنا، یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں قرآن پاک سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ضمیر منصوب متصل پہلے ہے، فعل بعد میں ہے، جس طرح ایاک نستعین، اور ادھر کیا ہے؟ ایایا فاتقون، صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ لیکن یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار، جہنم سے بھی ڈرو۔ ادھر کیا فرماتا ہے؟ صرف مجھ سے ڈرو۔ ادھر کیا فرماتا ہے؟ جہنم سے ڈرو۔ یا اللہ یہ کیا؟ ادھر تو فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ادھر فرماتا ہے جہنم سے ڈرو۔ اور میاں جہنم سے ڈرنا بھی تو اللہ ہی سے ڈرنا ہے نا۔ کیوں؟ جہنم کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو جہنم سے ڈرنا اصل میں اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے بندوں سے مانگنا یہ سمجھ کر کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ان کے اندر صلاحیت مدد کرنے کی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ یہ سمجھ کر ان سے مدد مانگنا، یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ چلیے باقی کل انشاءاللہ۔ مولا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔